حسد کرنے والا جادوگر سے بھی زیادہ شیاطین کو پسندیدہ ہوتا ہے، اور اس لیے شیاطین ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، بغیر اس کے کہ وہ حاسد ان شیاطین کو بلائے یا قربانی دے یا کوئی جادوئی رسم ادا کرے، بلکہ اس حاسد کی زبان سے نکلنے والے اس زہریلے الفاظ، اس کی بد نگاہیں اور حسد سے بھری اس کی سانسیں ایسے تیر بن جاتی ہیں کہ جو محسود جس پر حسد کیا جائے تو اس کے جسم اور اس کی روح کو چیر دیتے ہیں۔ یہ حسد انسان کی روح اور اس کی صحت اور اس کا رزق اور رشتوں میں تباہی پھیلا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ بغیر کسی جادوئی معاہدے، منتر یا قربانی کے ہو جاتا ہے۔ جو حاسد کے حسد سے بیماریاں، نفرتیں، قتل اور گھر کی بربادی تک واقع ہو جاتی ہے، اور آخر کار محسود کی زندگی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں ٹاپک کو یوں ذکر کیا کہ دو چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ ان کے شر سے پناہ مانگیے کہ جو گرہ لگا کر پھونکنے والیاں ہیں، اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جو حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ یہ آیت کریمہ اس ٹاپک کو یوں ذکر کرتی ہے کہ حسد بذات خود ایک شر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے حسد سے بچو، کیونکہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور یہ حسد اسی طرح حسد کی آگ میں جل جل کر اپنی نیکیوں کو بھی جلا دیتا ہے، اور اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ حاسد کا ہمیشہ دل خدا کی نعمتوں کے بارے میں جلتا رہتا ہے، حاسد کا دین، اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، حاسد کے اپنے رشتے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ آنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ حاسد تو خدا کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، اس لیے حاسد کو مختلف بیماریوں نے آ گھیرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع فرمایا۔ لوگوں کی حسد بری نگاہوں سے کیسے محفوظ رہا جائے، اس کا بہترین وظیفہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بہترین مجرب وظیفہ ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح وضو کا بار بار اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح صدقہ اور خیرات بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ حسد کے اثرات کو زائل کرنے والا عمل ہے ذکر و دعا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو بغض سے اور حسد سے پاک کر دے، اور اس میں محبت اور خیر کو بھر دے۔ گویا کہ اگر حسد سے ہم بچ جائیں تو ہم اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال کو بھی بچا سکتے ہیں، جو میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔